السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ نمبر 23، قصہ نمبر 88، ایک حاکم کی فقیرانہ حالت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت حمص کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی امارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند و تیز لہجے میں فرمایا، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا قلادہ تو میری گردن میں ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حمص کی امارت ضرور سنبھالنا ہوگی۔ چنانچہ ان کو حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کر دیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر حمص چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حمص کے بعض سرور آوردہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا جائے۔ جب فہرست تیار ہو کر سامنے آئی تو اس میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہمارے امیر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا امیر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ جب قاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ دوڑی آئیں اور گھبرا کر پوچھا، اے سعید، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں؟ فرمایا، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی، آخر کچھ تو بتائیے، اس سے بڑا کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کو ان دیناروں کا علم نہیں تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا، جی ضرور۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ قصہ نمبر 89، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل حمص۔ امیر حمص حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات معلوم کرنے اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پونچھنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اہل حمص، تم نے اپنے عامل یعنی افسر کو کیسا پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کیں۔ 1، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 2، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ نمبر 3، مہینے میں 1 دن گھر کے اندر ہی رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 4، وقتاً فوقتاً انہیں جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب لوگوں کو جمع کیا اور دل میں کہا، اے اللہ، آج کے بارے میں میری رائے کی لاج رکھنا۔ پھر فرمایا، لوگوں بتاؤ، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عرض کیا، خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔ علی صبح میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں گھر کا کام انجام دیتا ہوں۔ میں آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رات کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے دن کا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، مہینے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے، مہینے میں ایک بار اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے مل نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں اور ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مصلوب کیا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا، اور میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے مشرکین مکہ کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ان کو کھجور کے ایک تنہ پر لٹکا دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سے آگے کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔